تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کو اور اس دنیا میں بسنے والے پورے انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے پوری کی پوری انسانیت کو اور جنات کو صرف و صرف محض اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جس اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہو، خود بنانے والا یہ بتلا دے، یہ حکم دے دے کہ تم کو جو بھیجا جا رہا ہے اس ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے، تو ہم جو آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور جائیں گے بھی انشاءاللہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. اصل میں ہم آئے ہیں وہ اصل نہیں ہے، بلکہ جس نے بھیجا ہے وہ اصل ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ اصل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں یوں ہی بیکار بغیر کسی مقصد کے پیدا فرمایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو ایک عجیب بہت زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ایک آیت ہے، جسے اللہ نے 18ویں پارے میں قرآن پاک کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قد افلح المؤمنون، ایک سورہ ہے سورہ مؤمنون، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: اے بندو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری جانب، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سوالی انداز میں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تو دوستو بزرگو، دنیا کا کوئی بھی کام میں اور آپ جو کرتے ہیں، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، کمانا کھانے کے لیے،
مختلف مشغلے میں، مصروفیات میں آدمی منہمک رہتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، کارخانے چلتے ہیں، وہ کمپنیاں چلانے والا مالک اپنے کمپنیوں کو بغیر کسی مقصد کے نہیں چلاتا، اس کے پیچھے اربوں خربوں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ نہیں چاہتا کہ بھی اس کمپنی میں نقصان ہو، اور بغیر مقصد کے چلے۔ ہماری دنیا میں کیے جانے والے مختلف کاموں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، تو کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا دنیا، اتنی بڑی دنیا کو، اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے جو بنایا ہے بغیر کسی مقصد کے بنایا ہو؟ کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد کو پہچانتی ہے، اپنے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے، ہر چیز۔ اب انسان کو چھوڑ کر اگر آپ کائنات پر نظر ڈالیں گے، اس سورج پر، اس چاند پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر، ان ہواؤں پر، جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک جو ہے اپنے مقصد کو پہچانتا ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ہر چیز اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو پہچانتا ہے۔ ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے کہ میرا رب ہے کوئی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سورج کو ہم نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، اس کے منازل طے ہیں کہ طلوع ہونے کی جگہ بھی، غروب ہونے کی جگہ بھی، وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے بالکل نہیں ہٹتا، وہ غافل نہیں ہوتا۔ چاند والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ دریائیں، یہ سمندر، میرے بھائیوں کائنات کا ہر ذرہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حالانکہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اور انسان کو کائے کے لیے بنایا؟ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ پوری دنیا کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ پوری کی پوری دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ تو ہر چیز سے ہم نفع اٹھائیں گے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جب پیدا کرنے والے خالق و مالک نے کہا کہ بھئی تمہارا جو مقصد ہے بھیجنے والا میں ہوں، دنیا میں زندگی کی شکل میں جو بھیج رہا ہوں وہ میں ہوں، الذی خلق الموت والحیات، لیکن کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ اہم ہے۔ آنے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جو کام، ذمہ داری، جو چیز ذمہ داری کے طور پر مجھے اور آپ کو دیا گیا وہ اہم ہے۔ آنے والا اہم نہیں ہوتا، لانے والا اہم ہوتا ہے۔ آیا ہے لیکن وہ کیا لایا ہے، کیا پیغام لایا ہے، کیا ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، یا کیا ذمہ داری لے کر آیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مقصد حیات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی جو دے کر بھیجا ہے یہ کس کام کے لیے ہے، کیوں دیا ہے اللہ نے زندگی؟ کیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یا میں خود آیا ہوں یا کسی نے مجھے بھیجا ہے، اور کیوں آیا ہوں؟ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ مثال کے طور پر، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات مثال کے ذریعے سے سمجھائی جا چکی ہے۔ اگر کوئی آدمی
سفر کر رہا ہو اور سفر کے درمیان میں اسے ایسا کوئی آدمی اس آدمی پر نظر پڑ جائے اور اس سے ملاقات ہو جائے، ایسا عجیب آدمی سے جس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی کہاں جانا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم، کیوں جانا ہے، وہ کہے کہ نہیں معلوم، نہ جانے کی کہاں جا رہا ہے، نہ یہ معلوم کیوں جا رہا ہے، نہ یہ معلوم، نہ جانب سفر سے واقف ہے، نہ مقصد سفر سے واقف ہے، ہم کہیں گے کیا ہے، کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، دیوانہ، مجنون۔ تو دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، نہیں معلوم کہ مجھے اور آپ کو کہاں جانا ہے، اس زندگی کے بعد ایک جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور جانا کہاں ہے، کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو اللہ نے بنایا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ سمانا ہے، اسی مٹی میں پھر کیا ملنا ہے، آ کر مل کر ختم ہونا ہے، پھر اسی مٹی سے تم کو پھر سے اٹھایا جائے گا، اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، پھر اسی مٹی سے مجھے اور آپ کو کیا کیا جائے گا، پھر سے اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، جب آدمی کے سامنے مقصد سامنے ہوگا، پھر آدمی غفلت والی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ جس آدمی کے سامنے مقصد ہو، وہ آدمی کبھی غفلت والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو اسے غفلت میں ڈالتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، دین سے، شریعت سے، سنتوں سے دور کرنے والی چیزیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، تمہارے کیا ہیں، تمہارے لیے دشمن ہیں، فاتخذوہ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکنا رہو، کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکنا رہو، کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اولاد کی حصول کی تمنا آدمی برسوں سے کرتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، امنگیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور قرآن نے دعا مانگنا سکھایا ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے نیک صالح اولاد کا ملنا، اور مال کا حصول، حلال مال کی تلاش میں لگنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبیوں نے تجارت کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء عظام نے، اللہ کے نیک بندوں نے تجارت کی ہے، لیکن فرمایا ایسی تجارت جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ایسی اولاد جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، دین سے، شریعت سے دور کر دے، فرمایا وہ فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ فرمایا، فتنہ، اس سے بچو اور چوکنا رہو۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، ان سے بچنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، دوسرے مقام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا کرو؟ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ایک جگہ تو فَسَعُوا، ایک جگہ فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف تو کوشش کرنے کا حکم، لیکن اللہ کی طرف آنے کا حکم چل کے نہیں، جلدی سے، بلکہ جلدی سے زیادہ تاکید، دوڑ کر آؤ، دوڑ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ دوڑنا کہاں سے ہوتا ہے میرے بھائیو؟ ایک آدمی دوڑ کر گھبراہٹ میں جو آتا ہے، دوڑنا اس وقت ہوتا ہے، ایک تو ہم لوگ جانتے ہیں کبھی کسی کو اس کے لیے وہ واکنگ کر رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، یا کسی کھیل میں حصہ لیا ہے، وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے۔ عموماً آدمی جو بھاگتا ہے، کسی چیز سے بھاگنا کہیں پناہ لینے کے لیے، اور کسی سے مارے ڈر اور خوف کے بھاگنا ہوتا ہے، کسی سے پناہ لینا اور کسی جگہ پناہ لینا، کسی سے پناہ حاصل کرنا اور کسی جگہ پناہ لینا۔ آدمی عموماً کسے بھاگتا ہے؟
خطرات سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دشمن سے، کسی ازدے سام سے، کسی بچو سے، کسی شیر سے، ففرو، فرّا یفرو کے معنی بھاگنا. جیسے آدمی کسی دشمن سے بھاگتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ففرو، بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو بڑی حکمت کی بات، بڑے نقطے کی بات مفسرین نے یہاں کلام فرمایا ہے. اس سے مطلب اللہ رب العزت کا یہ ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کر کے ففرو کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے ایمان کے لیے، ایک ہی جان کے دشمن سے تم بھاگ رہے ہو. اور صحیح معنی میں بھاگنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مصیبت کی جگہ سے بھاگے، جان چھٹائے، جان بچائے، اور ایسی جگہ پہنچے جہاں اس کے لیے امان کی جگہ ہو، اس مصیبت سے خلاصہ اور چھٹکارا ملے اسے. مثال کے طور پر ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے دوڑا تیزی سے، لیکن جہاں آ کر کھڑا ہوا وہ تو پرنالا تھا. کیا تھا؟ بارش سے بچنے کے لیے بھاگا، لیکن کھڑے ہو گیا کس کے نیچے؟ پرنالے کے نیچے. یعنی ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے بہت تیزی سے بارش اس کے سر پر، وہاں تو خطرے پڑ رہے تھے، یہاں تو پورا ایک دم بارش کے پورا موج اس پر گر رہا ہے. تو ہم کہیں گے تو بیوقوف ہے، بچنے کے لیے بھاگا تو ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں وہ بھیگے نہیں، سردی سے، بخار سے محفوظ ہو جائے، بھیگنے سے محفوظ ہو جائے. لیکن یہ بھاگا ہے بارش سے، لیکن کھڑا ہوا ہے پرنالے کے نیچے. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن بھاگ کر کہاں آ رہے ہیں؟ دنیا کی کیچڑ سے، ہلکی کیچڑ سے، بالکل ایسے کیچڑ میں پھنس رہے ہیں. چھوٹے سے چیز سے بچے تھے اور بڑی مصیبت میں، چھوٹی مصیبت سے نکلے بڑی مصیبت میں پھنسے، چھوٹی برائی سے نکلے بڑی برائی میں پھنس گئے. تو ایسی جگہ بھاگنا چاہیے جہاں اللہ پاک اس انداز میں مجھے اور آپ سے مخاطب ہے، پوری امت سے، کہ ففروا الی اللہ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھی کس سے بھاگنا ہے، بس بھاگو. کس کی طرف بھاگو؟ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف بھاگو. کس سے بھاگنا؟ یہ مطلق ہے. فرمایا ہر اس چیز سے بھاگو جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، چاہے وہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارے اولاد، تمہاری تجارتیں، تمہارے مشغلے جس سے تم دین سے دور ہوتے ہو. یہ تمام چیزیں تمہارے لیے دشمن ہیں. کیا ہیں؟ دنیا کی مصیبت، زیادہ دنیا کا نقصان، جان کا نقصان، لیکن یہ تو ایمان کی ہلاکت ہے. لہٰذا ہر اس چیز سے بھاگو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، دین و شریعت سے دور کر دے، تب جا کر تم نجات پاؤ گے. اور ففروا الی اللہ کا لفظ اللہ کی جانب آنا ہے. کس کی جانب آنا ہے؟ تو پتہ چلا سارے مسائل کا حل، ساری مصیبتوں میں نجات کی راہ جو ہے وہ اللہ کی دین، اللہ کی طرف آنا ہے. تو دوستو بزرگوں، اس دنیا میں آدمی مختلف موقعوں میں، مختلف مقامات پر جانے انجانے میں ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس فتنوں کا اسے تصور تک نہیں ہوتا کہ میں کس مصیبت میں پھنسا ہوں. وہ بعض چیزوں کو بڑا ہلکا لیتا ہے کہ میں ارے اس سے تو بچ جاؤں گا، آج نہیں تو کل مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، چھوٹی برائی بڑی برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے. ہلکا سمجھ کر ارے آج نہیں تو کل بچ جاؤں گا، جس مصیبت کو میں مصیبت سمجھ نہیں رہا ہوں، جس فتنے کو میں فتنہ نہیں سمجھ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلمہ بادروا بالاعمال فتنا. فرمایا فتنوں کے دور میں جلدی کرو اعمال میں. کیسے فتنے ہوں گے؟ آدمی غیر محسوس طریقے سے اس میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیوں، وقت کم ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے جس فتنے کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ میرے بھائیوں موبائل کا فتنہ ہے. کون سا فتنہ ہے؟
کون سا فتنہ ہے؟ نہ پہلوں نے کبھی سوچا، نہ اگلوں نے، نہ بعد والوں نے، کہ غیر محسوس طریقے میں ہر اچھا بڑے سے بڑا آدمی ایسا اس فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے میرے بھائیوں کہ اس موبائل نے، کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے میرے ایمانی سطح کو گرا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ کمزور کر دیا ہے۔ کہ دجالی فتنوں میں سے ایک ایسا فتنہ ہے کہ دجال کی آمد تو ابھی تقریباً زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن جیسے میرے بھائیوں ایک آدمی مہمان آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے سارے ماحول کو بنایا جاتا ہے، بہت بڑا مہمان میرا جو میرے دل سے قریب ہو، وہ ہر دل عزیز ہو، میرا سب کچھ ہو، ایسا مہمان اگر میرے پاس آنے والا ہو تو بہت پہلے سے اس کے آمد کے لیے تیاری کی جاتی ہے، ایسا ہو ایسا ہو۔ میرے بھائیوں دجال تو فتنہ اکبر ہے، لیکن یہ موبائل اس وقت فتنہ اصغر، کہ دجال سے آنے سے پہلے سارا ماحول اس کے آنے کی تیاری میں، جب وہ آئے گا تو پھر خود بخود اس کے لیے سارا پلیٹ فارم تیار ملے، سارا ماحول اس کے مطابق ملے، اس کے لیے موبائل کے ذریعے سے میرے بھائیوں ایسا فتنہ رچایا گیا ہے، ایسا جال بنا گیا ہے میرے بھائیوں، برے تو برے، اچھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے کئی فتنے ہوتے تھے، ہر گھر ہر جیب میں فتنہ ہے، ہر گھر ہر فرد اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اس وقت دجال کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، جب جس کا چھوٹی چیز سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہو تو بڑی چیز کی لانے کی ضرورت بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ چھوٹا آئٹم بم اتنا خطرناک ہے، بڑے آئٹم بم لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایسا جال بچھایا گیا، چونکہ ہر کوئی اس وقت پوچھتا ہے موبائل ہے، لیکن موبائل کا تصور انٹرنیٹ کے بغیر کیا ہو گیا ہے؟ ختم بالکل، کہ جس موبائل میں انٹرنیٹ نہ ہو گویا کہ وہ موبائل ہے ہی نہیں ہماری نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بھی نیٹ ہے؟ کیا مطلب نیٹ کا؟ جال۔ انٹرنیٹ کے معنی کیا ہوا؟ ایسا جال جس میں آپس میں ایک دوسرے کو پھنسانا، انٹرنیٹ آپس میں جس جال کے ذریعے سے آپ بھی پھنسیں ہم بھی پھنسیں، وہ ہے انٹرنیٹ۔ اور جس چیز کے ذریعے سے انٹرنیٹ کھولا جاتا ہے، جیسے عموماً شروعات میں اور ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے www، 3 www کا استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں، شاید اسے کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں ورلڈ ویڈ یا ویب، ایسا کچھ ہے، کہ ایسا جال جس جال کے ذریعے سے ساری دنیا کو، جیسے مکڑی کا جال ہے، جسے کہتے ہیں مکڑی کا وہ جال جس جال کے ذریعے سے ساری دنیا کو پھنسا لیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں www.in۔ تو دوستو بزرگوں، ہر کوئی آدمی اس وقت ایسا مبتلا ہے، جانے انجانے میں اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوں۔ جس چیز کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہو اسے کہتے ہیں بہت بڑا فتنہ اس دور کا۔ جس دور میں بھی جس چیز کے استعمال میں فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو، اس کے بارے میں فرمایا بڑے احتیاط سے اسے استعمال کی ضرورت ہے، اور اس کے آداب کتابوں میں بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں، اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اپنے علماء سے کہ میں اس دور میں انٹرنیٹ کو، موبائل کو کیسے استعمال کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی صرف نماز دیگر مسائل کو پوچھنے کی ضرورت ہے، ذرا اس بارے میں بھی بلکہ بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں موبائل کو کیسے استعمال کروں۔ ہر گھر فتنے کے آڑ میں، ہر فرد ہر بچہ، کہ یوٹیوب نے، موبائل نے نابالغوں کو بالغ کر دیا، وقت سے پہلے بالغ کر دیا، اور جوانوں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، محبتوں کو نفرتوں سے بدل دیا، عزتوں کو ذلتوں سے بدل دیا، پورا خاندانی معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو فتنے برسوں میں آنے والے تھے، یہ موبائل نے اسے لمحوں میں ہمارے سامنے لا کر کھڑا دیا۔ اب نہ ہماری عبادتیں صحیح سالم ہیں، ہماری زندگیاں، دنیا کا سارا نظام، اگر میں پورا سال اگر موبائل کے فتنوں کے بارے میں بتاتا جاؤں، اللہ میری بھی آپ تمام امت کی حفاظت فرمائے، وقت کم پڑے گا۔
اتنی باریک مسائل ہیں اس میں. دنیا تو برباد ہو ہی رہا ہے، دنیا کا نظام، خاندانی سسٹم، گھریلو نظام تو تباہ و برباد ہو ہی رہا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو تباہ و برباد اس موبائل کے ذریعے سے وہ میرا اور آپ کا ایمان اور دین ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موبائل کی وجہ سے میرا ایمان ابھی تذبذب میں، کوئی اچھا دعوے نہیں کر سکتا. بڑے جنہوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا ہے دینی مفاد اور فائدے کے خاطر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس یوٹیوب نے، اس موبائل نے ہمارے ایمان کے بیڑے کو غرق کو. پہلے ہم کم توبہ استغفار کرتے تھے، جب سے موبائل کسی مجبوری میں پکڑنے لگے ہیں اب ہم نے توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیا. استغفار کے ساتھ موبائل کو پکڑتے ہیں اور جب رکھتے ہیں تو پھر استغفار کے ساتھ. اب دیکھو عموماً جب بھی، میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، جب بھی کتابیں کھلتی ہیں، قرآن کھلتا ہے، قرآن بعد میں کھلتا ہے، پہلے بے حیائی کی تصویریں کھل جاتی ہیں. میں دیکھنا نہ چاہوں پھر بھی نظر پڑ ہی جائے گی. چھوٹی چیز، چھوٹی برائی بڑی برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا استعمال کیسا ہو، کتنے احتیاط کی ضرورت ہے موبائل میں. جو گناہ کا تصور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گھر یہاں تک کہ مسجدوں میں گانے بجیں گے. جس وقت ہم یہ حدیثیں سنیں اس وقت اتنا موبائل کا رواج نہیں تھا، ہم سمجھ رہے تھے بھئی ایسا کیسے ہوگا، مسجد میں کوئی گانا بجانا کیسے کرے گا. لیکن جب نماز کی حالت میں عجیب میوزک سسٹم موبائل کے ذریعے سے مسجدوں میں بجتی ہے نماز کی حالت میں، تو پھر سمجھ میں آیا کہ قیامت کی 2 نشانی بہت پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسجد میں گانے بجیں گے. میرے بھائیوں، بازاروں میں تو تصور عام تھا، ہونے لگا، بجنے لگا، مسجدوں میں گانے بج رہے ہیں. اگر کہو کہ بھئی سائلنٹ کر لو تو پھر سوئچ آف کرنے کے لیے تیاری نہیں، وہ کہتے ہیں وائبریٹ میں رکھیں گے. میرے بھائیوں، جس نماز میں دنیا کا تصور خیال آئے وہ نماز کی جان روح ہی ختم ہو گئی. پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہے. موبائل سوئچ آف کرنے تیار نہیں. نہ جانے اللہ کے نبی ایسے تصور میں نماز پڑھتے تھے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد شاید مجھے سجدہ کرنے کی نوبت آئے نہیں آئے. پہلے ہی بڑی مشکل سے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ جب میں کسی کو محروم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میرا سب سے بڑا عذاب اس پر مسلط کر دیتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا سب سے بڑا عذاب اے الہی تیرا کیا ہے؟ کہا کہ اس سے میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. سجدے کی توفیق کا چھین جانا یہ اس وقت سب سے بڑا عذاب ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب آیا ہی نہیں، ہم تو مست ہیں، گناہ کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ رزق میں فراوانی، مال میں فراوانی، اولاد میں. میرے بھائیوں، سجدوں کی توفیق کا چھین لیا جانا یہ بہت بڑے عذاب کی علامت ہے. اب جب مل گئی ہے سجدے کی توفیق تو یہ حال ہے. وائبریٹ میں میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ جب موبائل وائبریٹ کرتا ہے تو توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، تو کم سے کم سائلنٹ میں ڈال دو، وہ بھی نہیں. نماز سے پہلے بھی موبائل چیک کرتے رہیں گے، عجیب لت لگ گئی. نماز کے بعد فوراً سو کر اٹھا تو فوراً حافظ میں ادھر عجیب سامنے والا بات کر رہا ہے، بڑے سے بڑا میرا استاد، میرا باپ. چاروں گھر پہلے لوگ بات کرتے تھے ایک مجلس میں، سب متوجہ رہتے تھے، ہر کوئی عزت ادب احترام. 4 10 5 باپ بیٹا بیٹے بچے گھر سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنی چیٹنگ میں پڑا ہوا ہے. دن کا نظام، رات کا نظام برباد، تاخیر سے سونا، تاخیر سے اٹھنا، زندگی آخرت سب کچھ برباد. نئے فتنے ڈیجیٹل بنا دیے. پہلے ملنا جلنا تھا، اب موبائل کی وجہ سے ملنا جلنا ختم. صرف ایک میسیج، عید مبارک، جمعہ مبارک، فلاں مبارک. جنازے میں بھی اگر کسی مرنے کی کوئی پیغام ملتا ہے، پہلے عجیب تصور، بھئی انتقال ہو گیا، جانا چاہیے. اب تو بس نیچے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس وہیں کاپی پیسٹ کر دو یا وہیں مل جاتا ہے. انا للہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، صبر عظیم نصیب فرمائے، فلاں، بس ایک ٹیپ کر دیا، بھول گئے. نہ جانے کی توفیق ملتی ہے. کیا حقوق ہیں مسلمانوں کے، اس موبائل نے اس سے بھی دور کر دیا. اس سے زیادہ لعنت کی بات، پہلے تو قرآن اٹھانے کی توفیق تو ملتی تھی، اب اس قرآن نے اتنا دور کر دیا. اب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی ہم موبائل کو ہاں مجبوری میں تلاوت کر سکتے ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے کہ گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن اٹھانے تیار نہیں.
میرے بھائیو جو نور قرآن میں ہے وہ نور کما حقہ منتقل موبائل سے نہیں ہوگا. آلات باطل مجبوری ہے، اس وقت مجبوری کا دین الگ ہے. ویسے تو مجبوری میں نے کہا مردار کھانا بھی جائز ہے، تو کیا ہم مجبوری میں بھی سہولت کا دین اسے ہم استعمال کریں گے؟ جو نور قسم خدا کی قرآن اور ورق قرآن میں ہے، جس مصحف قرآن کو صحابہ نے مشورے سے جمع کیا، اسے بالائے طاق رکھ کر ہر چیز کو اسمارٹ، ہر چیز قرآن میں آگے موبائل میں. تو پھر میرے بھائیو ایک ہی قرآن، ایک ہی موبائل جس میں گناہ بھی ہو، جس میں گانے بھی ہو، فحش فلمیں بھی ہو، فحش ناجائز تصویریں بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت کا اڈا، فتنے کا بازار، اس میں قرآن بھی. ایک ہی جگہ گناہ بھی، ایک ہی برتن میں دودھ بھی، پیشاب بھی، پاخانہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک ہی قرآن میں موبائل میں کیا ہے؟ تلاوت قرآن بھی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. کبھی ہم نے نہیں پوچھا. بعض لوگ تو وضو کو بھی ضروری نہیں سمجھا، بھئی قرآن کو موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں. میرے بھائی جب قرآن کھلے، موبائل میں قرآن کھلے تو وہ قرآن کے حکم میں ہے، جب وہ اسکرین سے نکل جائے تو پھر اب وہ موبائل کے حکم میں. دارالعلوم کا فتویٰ ہے. قرآن کی اہمیت ختم ہو گئی. وید بھی اتنا عام ہو گیا قرآن کی موبائل کے ذریعے سے، کسی اور سے تو اللہ رسول سے تو دور کر دیا ہی، قرآن کی عظمت بھی موبائل کی وجہ سے ختم ہو گئی. محبتیں نفرتوں میں بدل گئی. جیسے میں نے کہا کہ بعضوں کو نعت کا، قرآن کا اتنا شوق ہوتا ہے، الارم لگا دیا. اب صبح صبح قرآن بج رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھنے کو تیاری نہیں. ایک تو مؤذن کی اذان سن کر پہلے وہی سب سے بڑی محرومی کہ مؤذن کی آواز کان میں نہیں پڑ رہی، اوپر سے موبائل، قرآن تلاوت، پتہ نہیں حدیثیں، پتہ نہیں کیا کیا. اب وہ بار بار بج رہا ہے غفلت میں، اسے میں بالکل اگنور کر رہا ہوں قرآن و حدیث کو. اور ایسی جگہ قرآن و حدیث بجتا ہے، نعتیں بجتی ہے، میں ٹوائلٹ میں ہوں وہاں بج رہا ہے. اتنا شوق. نعت کی عظمت بھی، قرآن کی عظمت بھی ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں اس کی لعنت ہے میرے بھائیو. کس کی؟ چھوٹے سے موبائل. یہ ایک دو مصیبت نہیں ہے. جس مصیبت نے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو برباد کر دیا ہو، ذرا سوچیں. آج ہمارے بچے ہمارے قابو میں کیوں نہیں ہیں؟ مرد جو حضرات ہیں، جو ہمارے بیٹے بچے ہیں، ان کی تو دور کی بات، بیٹیاں پہلے بڑوں نے استعمال کیا، پھر بچوں نے، پھر بچیوں نے، پھر ماؤں نے، بلا ضرورت. آج بغیر انٹرنیٹ کے کوئی گھر خالی نہیں ہے. کسی گھر میں پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب تو ہر جیب میں ٹی وی پڑا ہے، وہ بھی ایک دو بڑے عجیب قسم کے ٹی ویاں. اب نیکی کرنا چاہو تو پہلے گناہ ہوگا، پھر نیکی کا راستہ بتائے گا. گناہوں کے راستے سے نیکی کی رہبری ملے گی. یہ ہو موبائل. جتنی میرے بھائیوں یہ شادیاں ہوئی ہیں، یہ بعد میں ہوئی ہیں. انہوں نے 10 قدم بعد میں چل کر غیروں سے شادی کر کے اپنے ایمان کا خیر آباد کیا ہے، لیکن اس کا ذریعہ ماں باپ ہے. انہوں نے موبائل کے استعمال کو عام کر دیا کہ ہم اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ہم نے کیا کیا کہ عجیب عجیب موبائل. اتنا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ ہمارے اچھے بڑوں کے پاس ایسے موبائل نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے کے موبائل. تو دوستو بزرگوں، ہر گھر جو بیٹیاں بعد میں تباہ و برباد ہوئی ہے، پہلے یہ موبائل نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ کے لیے ذرا سمجھیں. اس وقت بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہر جگہ استعمال کی چیز، ہر محفل میں، ہر جگہ. یہ تو بغیر موبائل کے بغیر جینا حرام بن گیا ہے. موبائل ہے تو زندگی ہے، ایسا لازم و ملزوم ہو چکا ہے. زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ موبائل کا کلیکشن ایسا جڑ گیا ہے کہ موبائل کے بغیر جینا ہی ختم. یا تو موبائل رہے گا یا تو ہم رہیں گے. موبائل کے بغیر، موبائل نہیں تو ہم نہیں. یہ بچوں کی لت بن گئی ہے، بڑوں کی لت بن گئی ہے، نوجوانوں کی لت بن گئی ہے. چھوٹے بچے، پہلے بچوں کو پالا جاتا تھا عجیب طریقے سے. آج کل کے بچے بغیر موبائل کے پلتے ہی نہیں. وہ محبت سے بھی بچے محروم ہیں. چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، رولے بلبلا رہے ہیں، پاخانہ پیشاب کر رہے ہیں، ماں کی ممتا کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہ اپنی چیٹنگ میں، موبائل میں بزی ہیں.
وہ محبت بھی نہیں مل رہی ہے بچوں کو، ان کی تربیت گانے موسیقی سے، بجانے سے، پتہ نہیں چاٹنگ سے، چھوٹی برائیاں بڑی برائی جسے ہم بڑے ہلکا سمجھ رہے تھے، اس نے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے بھائی میں آپ کو حدیث بتاؤں، آدمی ایسے ہی محروم نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ ذرائع ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ فرمایا من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو آداب کو ہلکی نظر سے دیکھتا ہے، ارے یہ تو آداب ہے، ادب تو ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کا ادب، فلاں یہ ادب احترام کرو۔ سب سے پہلے زندگی سے جو چیز رخصت ہوتی ہے وہ ادب احترام۔ جب ادب ختم تو اللہ اس کی زندگی سے سنتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب سنت کو ہلکی نظر سے دیکھے گا، اللہ اس کی زندگی سے عوقب بحرمان الفرائض، فرائض کی دولت کو چھین لیتے ہیں۔ پھر کسے چھینتے معلوم؟ اللہ میری آپ کی ہر بڑے چھوٹوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان ہی کو چھین لیتے ہیں۔ کسے چھین لیتے ہیں؟ ایمان ہی کو۔ آج یہی ہو رہا ہے، اس چھوٹے سے موبائل نے، جسے ہم نے سمجھا رہے یہ تو موبائل ہی ہے، دلا دو محبتوں میں لاڑ میں، آج کیا ہو گیا؟ سر پیٹ رہے ہیں، ہر گھر میں ہر کوئی رو رہا ہے، لیکن رونے سے پہلے جس چیز کو ہم نے رونے کا ذریعہ بنایا وہ موبائل ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے اس کا استعمال میں بڑے احتیاط۔ میں کہتا ہوں جو چیز نماز پڑھ کر استغفار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت نماز سے بھی زیادہ کسی چیز کے استعمال کے بعد استغفار پڑھنے کی ضرورت وہ موبائل ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے لیے بھی وہی بات ہے، آپ سب کے لیے وہی بات ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بچا ہوا نہیں، اچھا آدمی۔ اور کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھئی جو کوئی بھی پوسٹ آئے بغیر تحقیق کے اسے پوسٹ کرنا ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ پہلے تو پوچھا جاتا تھا بھئی یہ صحیح ہے کہ، آج تو ہر کوئی موبائل کا مفتی بن چکا ہے۔ ہر غلط صحیح پوسٹ کو کیا کرو، خبر کو سب سے پہلے پوسٹ کروں اور میرا نام ہو جائے، سب سے پہلے میں نے اس خبر کو پوسٹ کیا۔ تحقیق کا جذبہ ہی ختم۔ جب کوئی ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو۔ سورہ حجرات میں موبائل کے گویا کہ اگرچہ کہ کوئی اور احکامات ہے، اس کے زمرے میں ضمناً موبائل کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ کوئی بھی خبر پہلے تحقیق کرو، جری نہ کرو۔ اب تو یوٹیوب کے انٹرنیٹ کے مفتی بن چکے، ہزاروں لاکھوں ایسے احادیث غیروں نے یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، گوگل پر میرے بھائیوں نشر کر چکے ہیں، اس میں ڈال دیے ہیں، اپلوڈ کر دیے ہیں، جو بے سند ہے، بے بنیاد ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ اچھے عالموں کو تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ تو نوجوان اس وقت انٹرنیٹ کی جال میں، دین کے آڑ میں، بے دینی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں انٹرنیٹ میں براہ راست مسئلہ دیکھ کر فتویٰ دینا، اس پر عمل کرنا اور اسے بغیر تحقیق کے پوسٹ کرنا، میرے بھائیوں خود بھی گمراہ، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تحقیق کا جذبہ، صحیح دین حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اسٹیٹس کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ اسٹیٹس میں ایک تو گناہ انفرادی سے زیادہ اجتماعی، ایک گناہ میں نے ڈالا، فلمیں، گندی چیزیں، گندے پوسٹ، مجھے تو گناہ ہوگا ہی۔ جتنے لوگ، 100 لوگ، 200، 300، 1000 لوگ دیکھیں گے، سب کا گناہ ڈالنے والے کے کھاتے میں۔ کس کے؟ اسٹیٹس۔ میرے بھائیوں کتنے چیزیں، اتنے جزیات اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ایک چیز آتی جا رہی ہے، کیچڑ میں پھنستے جیسے قارون ڈھسائے ایک بار مال کے فتنے سے۔ نبی نے فرمایا قیامت تک قارون ڈھستا ہی جائے گا۔ ایک دفعہ پکڑ لیے فون، اب دھستے ہی جا رہے ہیں، نئی ورژن آ رہے ہیں، نئی چیزیں، نہ حلال کی پہچان نہ حرام کی۔ اور نوجوانوں میں عجیب لت گیم کی، فجی پتہ نہیں کیا گیم، جس میں تو بعض گیم تو کفر ہے، اس میں بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، پوچھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے۔ سب سے بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے، نہ نمازوں کی فکر، رات میں تاخیر سے سونا، تاخیر سے اٹھنا، خواہ رہتے بس کچھ نہ کچھ ہوئے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں کا کاروباری ہے، بس وہ کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، آمدنی کچھ نہیں، پھر بھی وہ اس میں مست پڑا ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آداب سوچے کیسے استعمال، اس کا رنگ ٹون کیسے ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی خواہش میں رنگ ٹون نعت کلام رکھ لیا، قرآن رکھ لیا، وہ ٹوائلٹ میں ایسی جگہ بھئی قرآن بجے تو سننا واجب ہے، قرآن بج رہا ہے، الارم ہو رہا ہے، تہجد میں، صبح میں، بس مست مگن پڑے، بید بھی ہے، یا گانے بجانے، ایسی رنگ ٹون رکھو جس سے میں سن سکوں، معلوم پڑ جائے، ایسے رنگ ٹون۔ بعض لوگ اتنے دفعہ فون کرتے ہیں، حدیث میں 3 دفعہ اجازت ہے، 4تھی دفعہ بس چھوڑنا ہے، 10ویں دفعہ فون کریں گے، نہ نماز کا خیال، نہ پتہ نہیں سامنے والے کو مصیبت میں ڈالنا، تکلیف دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں، حرام ہے، سمجھتے نہیں۔
3 دفعہ کال، ارجنٹ کال 3 دفعہ، 10ویں دفعہ فون پہ فون، میسیج کر سکتے ہیں، اجازت لینا ہے بات کرنے سے پہلے کہ میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ موبائل کے ایسے ہزاروں آداب ہیں، کیسے استعمال کریں، رنگ ٹون کیسا ہو، موبائل کیسا ہو اور اس کا استعمال کیسے ہو، قرآن پڑھنا تو کیسے۔ میرے بھائیوں، دین، شریعت، اللہ کا حکم اس کا محتاج نہیں ہے، کس کا؟ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ دین پر چل رہے تھے، ساری دنیا پر اللہ کا پیغام عام ہو رہا تھا، لیکن میرے بھائی آج کل ہمارا بہت سارا دینی تحریک بھی، اللہ معاف فرمائے، تبلیغی کارروائیاں بھی، بہت سارے لوگ جو ابھی نئے لگ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس وقت کے طریقے سے تبلیغ کو عام کرو۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقہ نہج بھی ضروری ہے تو الگ مجلس کی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں کچھ لوگ ہمارے یہاں ہیں، دین کا کوئی کام میرے بھائی انٹرنیٹ کا محتاج نہیں ہے، وہی سادگی والا کام ہے کہ جو انداز ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے قرآن و حدیث کی نہج میں، ہر کام، چاہے وہ تبلیغ کا، تصوف کا، مکاتب کا، مدارس کا، ڈیجیٹل لانے کی ضرورت نہیں، وہی سادگی والا قربانی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، اسی میں عافیت ہے۔ نئے چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں، بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کے لیے ذرا سمجھیں کہ موبائل کے استعمال میں، چونکہ مستقل موضوع اسے بنا کر آپ کے وقت کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، بڑی باریکیاں ہیں، وقت کی نزاکت سے میں موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آپ کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اس کے معاملے میں اس کے مسائل کو میں علماء سے رجوع کر کے حل کروں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اس میں وقت، مال کا بھی نقصان، جان کا بھی، ایمان کا، ہر چیز کا نقصان، کہ باپ کی عظمت ختم ہو گئی، رشتہ داری تباہ ہو گئی، محبتیں تباہ ہو گئی، باپ بیٹے سے کیا ہو گیا، بیگانہ ہو گیا، عجیب تعلقات پیدا ہو گئے، ناجائز تعلقات، بڑے نقصانات ہیں۔ تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں بڑے احتیاط سے اس موبائل کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس معاملے میں بڑے نزاکت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کا فہم نصیب فرمائے۔